اچھا زین بھائی، ہماری پہلی ویڈیو کے نیچے ایک بھائی کا کامنٹ آیا تھا، میں نے کہا چلیں آپ وہ سوال انہوں نے کیا، حارث بٹی صاحب نے یہ کویسچن کیا ہے. ان کا کویسچن تھا کہ انہوں نے آپ کو مینشن کر کے یہ کہا ہے کہ نوجوان اپنے اندر صبر کس طرح پیدا کریں، غرور و تکبر سے کیسے بچا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، اور اس کو نا ہم اس جھوٹ کو کس طرح جو ہے وہ مطلب کہ اس کو اوور کم کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایون انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور اس میں ہم اپنے اندر یقین اور اللہ پر بھروسہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں. مطلب کہ ان کے جو مین چیزیں، ایک ہے کہ صبر، غرور کیسے ختم ہوگا، اور جھوٹ کیسے چھوٹے گا، اور یقین کیسے پیدا ہوگا. مطلب 4 چیزوں کے بارے میں. جی یہ چاروں جو ہیں، سب سے پہلی بات اگر ہم صبر کو ہی لے لیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا صبر ہے کیا. ٹھیک ہے. صبر کا معنی ہے رکنا، اپنے آپ کو کسی بھی اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبت پر، یا خوشی بھی بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں، اس بیہیویئر سے روکنا جو شریعت میں منع ہے، یہ صبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے صبر. ہم لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات صرف مصیبت پر ہی صبر ہوتا ہے، نہیں. ایک ہوتا ہے الصبر علی، کوئی مصیبت پریشانی آئی تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر علی ہے کسی مصیبت. ایک ہے الصبر عن، جو اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں نا ان سے رکنا. اور الصبر علی اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی فالوشپ پر صبر کرنا. آپ کو اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے بھی تو صبر کرنا پڑ ہی رہا ہے نا. مصیبت مشکل پیش آتی ہے چیزوں کو، اور اسی طریقے سے بری چیزوں کو چھوڑنے پر بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. تو ایک بوڑھی عورت تھی، قبر پر رو رہی تھی، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اللہ کے حبیب گزرے تو آپ نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی. وہ گزرے تو آپ نے منع فرمایا، تو وہ عورت عرض کرنے لگی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میرا کون فوت ہوا ہے. بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضور تھے، تو وہ بارگاہ میں عرض معافی کی طلبگار ہوئی. تو آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی. جو صبر ہے وہ تو جب پہلا شوق لگتا ہے اس پر صبر ہوتا ہے نا. ایک آدمی ہے، اس نے 10 دن رو لیا ہے، اس نے وہ سب کچھ کر لیا کہ جو منع تھا، پیٹ بھی لیا اور واویلا بھی کر لیا، سب کچھ کیا. اس کے بعد کہتا جی اب میں صبر کروں گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بالکل بات جو ہے نا ہے بہت مشکل ہے. یہ اللہ کریم جو ہے وہی صبر عطا فرماتا ہے، لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس چیز کی طرف آئیں. تو صبر ایک تو پہلے ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیں. دوسری چیز ہے کہ صبر آئے گا کیسے. لوگ کرنا چاہ رہے ہیں صبر آئے گا کیسے. اس کا حل بھی میں ساتھ بیان کرتا ہوں، کیونکہ ان چاروں چیزوں کا حل ایک طرف سے ہی ہے. تو میں پھر اب چاروں کا نام لے لیتا ہوں، پھر سب کا حل بتا دوں گا. دوسری چیز انہوں نے بات کی کہ غرور و تکبر. غرور ہوتا ہے کسی کو حقیر جاننا یا حق بات کو تسلیم نہ کرنا، غرور ہے. اس کو میں کہتے ہیں. اچھا یہ میں جو ہے نا، یہ عبادت کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، پتہ. اچھا ہاں، جو بندہ زیادہ عبادت کر رہا ہے نا تو اس کو دوسرے حقیر لگنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لے مسئلہ اور ہو گیا میرے ساتھ، یہ کہیں اور پھنستا جا رہا ہوں. تو تکبر پیدا ہو جانا، چاہے وہ کسی صورت کا بھی ہو، نقصان دیتا. سب سے پہلا کائنات کا جو گناہ ریکارڈ میں آیا وہ تکبر تھا. شیطان نے کر ڈالا کہ میں تو بہتر ہوں، میں تو سجدہ نہیں کرتا، نکال دیا گیا. تکبر کا ایک ذرہ بھی دل میں ہے تو اللہ جہنم میں پھینکے گا، اس کو جلائے گا. اس وجہ سے تکبر سے بچنا یہ بھی دل کی بیماری کا نام ہے. انسان اس کی تربیت کے تھرو ہی نکل سکتا ہے. یہ بھی میں اب اس کو تعریف ہوگی، آگے چلتے ہیں. جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا بندہ خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تو اس کی پہلے تحقیق کرو. جھوٹی بات کو شہرت اس لیے ملتی ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کی سنتے ہیں تو ہم اس کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا. اور سب سے پہلا فاسق جو آپ کے کان میں بات ڈالتا ہے وہ شیطان ہے. کسی بندے کو دیکھا نا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، یہ مطلب اس کے بارے میں کمپلیمنٹ پاس کرنا، یہ پہلا تھا شیطان نے آپ کے کان میں ڈالی. آپ نے اس فیلنگز کو دوسرے سے شیئر کیا، یار یہ بندہ جو ہے نا آئی تھنک سو، اس نے نہ کچھ کیا ہے آپ کو، نہ کچھ کہا ہے، بس ویسے سے ایک بات کریٹ کی، ایک جھوٹ کریٹ ہوا، وہ جو آپ کے دل میں ڈالا گیا شیطان نے. تو ایک تو اس کو روکیں، اس کو قابو کریں. ٹھیک ہے. دوسرا غلط بیانی سے کام لینا. امت اس کو چھوڑنا بھی چاہتی ہے لیکن اس کو چھوڑ نہیں پا رہے، یہ بھی تربیت میں آئے گا. اب اس کا کیسے ہوگا یہ بھی ہم رکھتے ہیں. اور چوتھا تھا یقین. یہ سب سے مین بات انہوں نے پوچھی، یقین کیسے پیدا ہوگا. یقین کے درجے ہیں. ابھی جس لیول کا یقین ہم میں موجود ہے وہ صرف کتابی ہے. ابھی بہت نچلے درجے کا یقین ہے. یہ وہ یقین ہے کہ جس کو ہم ایمان کا نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ علم الیقین کے، ہم نے صرف پڑھ کر کسی چیز کو مانا ہے. عین الیقین ہوتا ہے دیکھ کر ماننا. ایک بندے نے آگ نہیں دیکھی لیکن اس کے دھواں دیکھ کر صرف اندازہ لگایا کہ آگ موجود ہے، تو اس کا یقین اور لیول کا ہے. جس نے آگ جا کر دیکھ لیا اس کا یقین پھر. ٹھیک ہے. پھر ایک حق الیقین ہے، ہاتھ جو ہے آگ میں ڈالنا اور اس کی گرمی محسوس کرنا، تو اس کا سب سے زیادہ یقین ہے. یہ سب سے اعلیٰ لیول کے اولیاء ہے.
تو یہ معرفت کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے سارا کا سارا ویڈیو جو پچھلی ویڈیو ساری اس پر بنا ڈالی کہ معرفت کی طرف آئیں گے تو یقین بڑھے گا. یہ یقین جتنا بڑھے گا, یہ ایمان کو کہتے ہیں یقین, یہ جتنا بڑھے گا جتنا یہ پاورفل ہوگا اس کے مقابلے میں پیدا ہونے والا جو گناہ کی خواہش ہے نا وہ اتنی چھوٹی ہوتی جائے گی. ہم ہر دفعہ گناہ سے ہار جاتے ہیں, ہر دفعہ شیطان کے وار سے ہار جاتے ہیں اور ہم پھر روتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے رونے والے آنسو اس وقت زیادہ کارگر ہوں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو طاقتور بھی کر رہے ہوں گے. ایک آدمی ہر دفعہ اپنی کمزوری پر ہی روتا ہے, جانا کہ اس کے پاس ڈائٹ بھی موجود ہے, اللہ نے ڈائٹ بھیجی ہوئی ہے, یہ کھاؤ نا, اپنے آپ کو طاقتور کرو, کل کو اس کو ہرانا. وہ نہیں کرتے, تو پھر یہ مگرمچھ کے آنسو نہ ہو جائیں. اکثر کچھ کر تو رہے نہیں. تو یقین کے سفر کی طرف آئیں, اللہ والوں کی طرف آئیں, اس کو طے کرنا شروع کریں, ایمان کی طرف آئیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, یہ ذکر قالوا کا مطلب ہے زبان سے کہنا, میں نے پہلے بھی اس کی تشریح کی تھی. ثم استقاموا, پھر ان پر استقامت آئی حاصل ہوگی, اور جب اس پر استقامت آئی, استقامت کا مطلب ہے وہ ذکر دل میں اتر گیا. اب وہ کہتے ہیں نا رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی. اتنا اللہ کیا, اتنا دفعہ اللہ کو زبان سے دہرایا ذکر اللہ کو کہ وہ دل میں اتر گیا. ٹھیک ہے, اب اس کا دل جو ہے وہ بیت اللہ, اور جب اس کا دل صاف ہو گیا, یہ قرآن پاک, یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ذکر اللہ ہے نا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا لکل شیء ثقالہ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ, دلوں کا زنگ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دھلتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں, آپ کا دل کا زنگ دھل جائے گا, اس میں ایمان کی شمع روشن ہوں گی. جب ایمان کی شمع روشن ہوں گی تو پھر یقین پیدا ہوگا, پھر یہ پچھلے سارے گناہ دھل جائیں گے, صبر بھی آئے گا, آپ صابر بھی ہوں گے. صابر کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی ہے, اس کے محلے کے چوتھے گھر میں کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کو کوئی پرابلم ہے, صبر کرنا مشکل ہے اس کے لیے؟ نہیں, وہ اتنا کنسرن ہی نہیں ہے, محبت ہی اتنی نہیں ہے. محبت اس کی اپنی چیزوں کی, اپنی گھر والے فیملی کی زیادہ ہے. جب یہاں پر کوئی پرابلم بنے گی تو اس کے لیے پرابلم ہوگی صبر کرنے میں. وہ دور کے ہیں, وہ سیکنڈ بھی نہیں, تھرڈ پریورٹی پر ہوں گے, پہلی ترجیح پر کوئی اور ہے. بالکل, دل کے اندر پہلی ترجیح کسی اور ذات کی ہے نا, اپنی فیملی ہے. اگر اللہ اور اللہ کا حبیب پہلی ترجیح پر آ گئے, یہ ایمان سے یہی ہوتا ہے, ان کی محبت آ گئی. اب جو اس کی اپنی فیملی ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنی مال جان اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اب یہ محبت کر رہا ہے تو باقی سب تو سیکنڈ تھرڈ پر چلی گئی نا. اب جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا تو اس کے لیے صبر کرنا اس لیے مشکل نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے وہ چوتھی پریورٹی والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ترجیح اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت ہے. کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. محبت اتنی زیادہ اللہ اور اللہ کے حبیب سی کہ ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی نگاہیں ہم سے پھر نہ جائیں, ایک ہی ڈر ہے. اب ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے. اگر اس میں وہ راضی ہیں تو آپ پھر یہ مظاہرے تبھی دیکھتے ہیں نا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چھوٹے صاحبزادے کو جب تیر لگا تو آپ نے وہ خون ہوا میں اچھالا اور کیا عرض کی, اللہ تو راضی. ایسے کون کرتا ہے؟ مثالیں تو پھر بہت ہیں اہل اللہ کی. جب محبت ٹاپ پریورٹی پر آتی ہے, جب ایمان آتا ہے تو پھر ہی آتا ہے. تو یہ صبر تب آئے گا, اس کی جانب سفر ہے, ابھی سے نہیں. آپ کہیں کہ ابھی کیوں نہیں آ رہا, شاید ہم اللہ کو پسند نہیں ہے. سر آپ نے سفر کرنا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کی عادت بھی تبھی جائے گی, یقین بھی پختہ تبھی ہوگا. غرور و تکبر کی بیماری جس کو ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں لگتا ہم کر جاتے ہیں, اس سے بھی تبھی نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا زین بھائی, آج کے لیے ایک ہی کویشچن تھا. اگر کوئی اور کویشچن ہوا تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور اس کا آنسر دیں گے.